السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ۔ آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ آج سے 4 دن بعد پاکستان بھر میں جنرل الیکشن کے لیے ووٹنگ ہوگی اور قوم اپنے آنے والے حکمرانوں کا فیصلہ کرے گی۔ جس کے حق میں زیادہ ووٹ ہوں گے وہی حکومت بنائے گا۔ اس تناظر میں اگر ہم لاہور میں الیکشن کی گہما گہمی کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ مسلم لیگ نون سب سے زیادہ متحرک ہے، اور 2 حلقوں میں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی انتہائی متحرک نظر آتی ہے۔ وہ 2 حلقے کون سے ہیں؟ N117 جہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار آصف ہاشمی ہیں، اور دوسرا N127 جہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ ان 2 حلقوں میں پیپلز پارٹی جان کی بازی لگا رہی ہے کہ الیکشن جیت جائے۔ باقی نون لیگ کی دیکھیں تو نون لیگ 2 سیٹیں اپنے ہاتھ سے IPP کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے الیکشن سے قبل ہی گنوا بیٹھی ہے۔ تیسری ان کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے وہ N117 ہے، جہاں سے بلاول بھٹو زرداری الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں نون لیگ کے عطا تارڑ ہیں۔ عطا تارڑ کی ویسے تو اس حلقے میں کوئی اپنی اسٹرینگتھ نہیں ہے، جو ووٹ ملنا ہے انہیں نون لیگ کا ملنا ہے، اور نون لیگ کے حلقے ہی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے میں وہ ایک کمزور امیدوار ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی N127 میں جو اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہے وہ انتہائی جدید طریقے سے اور جدید سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چلا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا پیغام ہر گھر میں پہنچا دیا ہے۔ وہ کس طرح پہنچایا ہے، وہ اس کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ووٹروں کے موبائل نمبر تک حاصل کر کے ان کو باقاعدہ فون کر کے یہ احساس دلایا ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہے اور پیپلز پارٹی ان کا حصہ ہے۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ اب آپ جسے ذاتی طور پر فون کریں گے اور اس سے بات چیت کریں گے اس پر کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں جو مختلف علاقوں کے لوگوں کو فون کرتی ہیں، ان کے مسائل پوچھتی ہیں، پھر انہیں ان کے حل کے لیے کہتی ہیں آئیں ہمیں آپ درخواست دیں، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرے یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایسے علاقے جہاں اقلیتی ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اقلیتیں عموماً اپنے کسی ایک بڑے سرکردہ آدمی کی کہنے پر اپنے ووٹ ڈالتی ہیں، پیپلز پارٹی ان لوگوں سے بارگیننگ کر رہی ہے۔ وہ بارگیننگ وعدوں کی شکل میں بھی ہے اور وہ بارگیننگ پیسوں کی شکل میں بھی، لہٰذا نون لیگ کو اس سیٹ پر بھی، اس حلقے میں بھی خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ جہاں تک ہم پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں، اور اگر تحریک انصاف نے 2018 والے ہی نتائج ریپیٹ کر دیے اس الیکشن میں، تو پاکستان مسلم لیگ نون جو لاہور کو اپنا قلعہ قرار دیتی ہے وہ اپنے ہی قلعے میں بہت بڑا ڈینٹ کھا بیٹھے گی، کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف 14 میں سے 4 سیٹیں بھی قومی اسمبلی کی لاہور سے لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، 2 تو پہلے نون لیگ کے ہاتھ سے نکل گئیں، 1 خطرے میں ہے، یعنی 7 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ نون لیگ دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اگر 7 جیت بھی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے 50-50% ہوا، اور جو نون لیگ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ لاہور ان کا ہمیشہ سے قلعہ رہا ہے، یہاں پر انہوں نے اپنی سبقت قائم رکھی ہے، یہیں پر انہیں مشکل کا سامنا ہے۔ اب ہم حلقوں کے اعتبار سے دیکھیں تو N117 میں سے لاہور شروع ہوتا ہے، جہاں پر نون لیگ کا اپنا امیدوار کوئی نہیں ہے، بلکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے IPP کے صدر علیم خان یہاں سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، جن کو سامنا ہے
پیپلز پارٹی کے آصف ہاشمی اور پاکستان تحریک انصاف کے اعجاز بٹر سے. جہاں تک دیکھیں تو آصف ہاشمی صاحب کی انتخابی مہم اپنے بڑے زوروں پر ہے، اور بٹر صاحب کو عمران خان کو سزا ملنے کی وجہ سے، ان کی گرفتاری کی وجہ سے، اور پاکستان تحریک انصاف پر انتظامیہ کے شدید کریک ڈاؤن کی وجہ سے ہمدردی کا ووٹ حاصل ہے. ان کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں، وہ پکارتے ہیں تو لوگ آتے بھی ہیں، لیکن خوف کی وجہ سے ابھی وہ اپنی انتخابی مہم اس زور سے نہیں چلا سکے جس طرح آئی پی پی کے امیدوار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار چلا رہے ہیں. کیونکہ جیسے ہی وہ اپنے کسی دفتر کا افتتاح کرنے جاتے ہیں، جس جگہ پہ انہوں نے دفتر کا افتتاح کرنا ہوتا ہے، انتظامیہ کی طرف سے کسی نہ کسی کیس میں ملوث کر کے اس جگہ کے مالک کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دفتر کا افتتاح نہیں ہو پاتا. لہٰذا یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جس طرح آئی پی پی کے صدر علیم خان پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور اپنی الیکشن کمپین کر رہے ہیں، تو نظر یہی آتا ہے کہ وہ یہاں سے مضبوط امیدوار ہے. پاکستان تحریک انصاف کا امکان اسی صورت میں ہے کہ اگر انہیں ہمدردی کا ووٹ مل جائے. اسی طرح NA 118 سے نون لیگ کے امیدوار حمزہ شہباز شریف ہیں، جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں. ان کی جو ٹیم الیکشن کمپین چلا رہی ہے، وہ اب سے الیکشن کمپین نہیں چلا رہی، بلکہ وہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے وہ اس وقت سے ہی اس میں متحرک رہی ہیں. NA 118 میں جو حلقے ہیں یہاں پر لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہی ہیں، اور جب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی اور فیڈرل میں PDM کی حکومت بنی تو تب براہ راست ان لوگوں کے مسائل بھی حل کیے گئے ہیں جو اس حلقے میں رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب حمزہ شہباز شریف نے اپنے انتخابی جلسے بھاٹی چوک میں انتخابی دفتر کا افتتاح کیا تو افتتاحی تقریب ایک بڑے سیاسی جلسے میں تبدیل ہو گئی تھی، کیونکہ لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. یہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار جو شاہد عباس ہیں، ان کی کوئی عوامی سطح پر مقبولیت دکھائی نہیں دیتی. ان کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ 2018 میں انہوں نے نون لیگ کے امیدوار طارق بانڈے جو انتقال کر گئے تھے، جن کے انتقال کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکا تھا، ان کے ساتھ بھی ساز باز کر لی تھی. تو اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آخری دنوں میں وہ حمزہ شہباز کے ساتھ بھی ساز باز کر سکتے ہیں. لہذا یہاں پر بھی کوئی وہ ایسا معاملہ نہیں ہے، نون لیگ کو کوئی سخت مقابلے کا وہ نہیں ہے، اور نہ ہی PTI کے جو امیدوار ہیں ان کی کوئی جاندار کمپین یہاں پہ چل رہی ہے. اس کے بعد NA 119 میں نون لیگ کی امیدوار ان کی چیف آرگنائزر مریم نواز ہیں. وہ جس طرح سے اپنی کمپین کر رہی ہیں، ہک بائی کروک انہوں نے الیکشن جیتنا ہی جیتنا ہے، یہ سب کو نظر آ رہا ہے. ان کے مقابلے میں اگر کسی کی انتخابی مہم چل رہی ہے تو وہ مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار ڈاکٹر عبدالرؤف کی انتخابی مہم ہے کہ وہ آزادانہ طور پر انتخابی مہم چلا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے امیدوار وہاں سے سابق صدر لاہور عزیز الرحمان چند کے بیٹے عبدالرحمان چند تھے، اور صوبائی حلقے میں عزیز الرحمان چند صاحب خود امیدوار تھے، لیکن عین وقت پر آ کر انہوں نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کا شریف خاندان کے ساتھ رشتہ داری ہے. ان کی مریم نواز کی کزن جو ہیں وہ حاجی عزیز الرحمان چند کے بیٹے کی بیوی بھی ہیں، اور یہ شاید یہ اثر و رسوخ ہوا کہ انہوں نے مریم نواز کے سامنے مد مقابل الیکشن لڑنے سے انکار کیا. مجبوراً پیپلز پارٹی کو شاہد افتخار کو ٹکٹ دینا پڑی، جو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی انتخابی کمپین چلا سکیں. افتخار شاہد صاحب ہی NA 120 سے بھی پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، اور افتخار شاہد صاحب بھی NA 119 سے بھی پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں. تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے
کہ کیا ہو رہا ہے اس حلقے میں، کیا نہیں ہو رہا۔ یہاں سے پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ انتہائی مضبوط امیدوار ہیں، لیکن انہیں جو ووٹ ملنا ہے وہ ملے گا، ہمدردی کا ووٹ ملے گا۔ جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے عباد، وہ اس وقت گرفتار ہیں، ان کے بھائی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے صنم جاوید جو مریم نواز کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی، انہوں نے بھی اس حلقے سے الیکشن لڑنے سے انکار کیا ہے، جبکہ عدالت نے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن انہوں نے انکار صرف اسی لیے کیا ہے کہ یہاں پر جو کمپین کی گئی ہے وہ عباد کے بھائی نے کی ہے، جن کا بیٹا بھی عباد کا بیٹا بھی فوت ہوا، ان کے ساتھ عوامی ہمدردیاں بہت زیادہ ہیں۔ یہی ایک الارمنگ سچویشن ہے مریم کے لیے، لیکن الیکشن کے روز جو کچھ ہوگا وہ سب دیکھ لیں گے کہ ایسی کوئی صورت نہیں چھوڑی جائے گی جس میں مریم نواز کے ہارنے کے کوئی امکانات ہوں۔ این 130 میں میاں محمد نواز شریف نون لیگ کے امیدوار ہیں، ان کے ہارنے کے بھی کوئی امکانات نہیں ہیں۔ ان کے مقابلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، پی ٹی آئی کے امیدوار، جو جیل کے اندر بیٹھ کے اپنی انتخابی مہم کیسے چلائیں گی اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو انتخابی دفتر نہیں کھولنے دیے جا رہے، جنہیں پی ٹی آئی کا جھنڈا استعمال نہیں کرنے دیا جا رہا، جنہیں پی ٹی آئی کے بانی کی تصویر تک استعمال کرنے نہیں دی جا رہی، وہ امیدواروں کی انتخابی مہم کیا ہوگی اور ان کا اپنے ووٹروں کے ساتھ کیا رابطہ ہوگا۔ اسی طرح این اے 129 میں پی ٹی آئی کے امیدوار حماد اظہر کے والد اظہر ہیں، جو سابق گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں اور ان کا ایک سیاست میں بڑا نام اور بڑا مقام رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو انتخابی مہم تک نہیں چلانے دی جا رہی، تو لہٰذا یہاں بھی جو رزلٹ آئے گا وہ دکھائی دیتا ہے کہ نون لیگ کے امیدوار کے حق میں آئے گا۔ اسی طرح باقی حلقوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے، وہ اپنے ووٹروں تک نہیں پہنچ پائے ہیں، وہ اپنے ووٹروں کو یہ پیغام تک نہیں دے پائے ہیں کہ ان کا انتخابی نشان کون سا ہے، اور بہت سارے ایسے پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں جو ابھی تک یہ نہیں جان سکے کہ ان کے حلقے میں پی ٹی آئی کا اصل امیدوار کون ہے، کسے ووٹ دینا ہے، اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ یہ 4 دن ہے، اگر ان 4 دنوں میں پی ٹی آئی اپنا پیغام اپنے ووٹروں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو شاید نتائج حیران کن ہوں، ورنہ نتائج تو سب کے سامنے ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، یا کسے جتایا جائے گا اور کسے ہرایا جائے گا۔ قوم اس بات کو بڑی اچھی طرح جان گئی ہے۔ اس کے باوجود ہمیں اسی بات کی توقع رکھنی چاہیے کہ یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں، اس میں ووٹر سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ استعمال کریں اور اپنے لیے ایسے حکمران تلاش کریں، ایسے حکمران منتخب کریں جو پاکستان کو اس کے مسائل سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ اب ایک جو خاص بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اس الیکشن ہونے کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس الیکشن ہونے کے بعد شریف فیملی میں ایک شدید لڑائی دکھائی دیتی ہے کہ عہدوں کے اوپر وزارت عظمیٰ کے لیے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے شریف فیملی میں ایک بڑی لڑائی کی تیاریاں تقریباً ہو چکی ہوئی ہیں۔ مریم نواز کسی سطح پر بھی شہباز شریف کو وزیر اعظم دیکھنے کے لیے تیار نہیں اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح ان کے قریبی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف بھی اس دفعہ اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جائیں۔ انہیں دکھائی دے رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے حق میں نہیں ہے، وہ نون لیگ کی حکومت بنانا بھی چاہ رہے ہیں تو لیکن وہ نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا نہیں چاہ رہے، جس کا ادراک میاں محمد نواز شریف کو بھی ہو گیا ہے، اور ان کی بھی یہ خواہش بن رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ مریم نواز کو اتنا پروموٹ کر لیں کہ انہیں بطور وزیر اعظم قبول کیا جا سکے۔ یہ ایک لڑائی ہے جو الیکشن کے نتائج کے فوری بعد نون لیگ میں دکھائی دیتی ہے۔ جہاں تک
تحریک انصاف کا تعلق ہے تو 8 فروری کے بعد کوئی ایسی جواز دکھائی نہیں دیتا کہ اس طرح کا سخت کریک ڈاؤن یا ان مسائل کا تحریک انصاف کو سامنا کرنا پڑے گا جن کا ان دنوں میں کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد تو کوئی جواز رہ نہیں جائے گا پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کا. پھر ممکن ہے کہ حالات ان کی بہتری کی طرف چلے جائیں. جہاں تک پیپلز پارٹی ہے، اگر پیپلز پارٹی نے پنجاب میں کچھ سیٹیں لے لیں اور کے پی کے سندھ اور بلوچستان میں بھی کچھ سیٹیں لے لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ضرور ہوگی کہ اگر وہ اپنی حکومت نہ بنا سکے تو ان کے بغیر بھی کوئی حکومت نہ بنا سکے. یعنی جو بھی حکومت بنائے گا اسے پیپلز پارٹی کے گٹے گڈے پکڑنے پڑیں گے اور پیپلز پارٹی کو اس حکومت کا حصہ بنانا پڑے گا جس میں سے پیپلز پارٹی اپنا اچھا خاصا حصہ لے گی. یہ صورتحال بن رہی ہے الیکشن کے بعد کی. پنجاب میں ایک صورتحال چینج بھی ہو سکتی ہے، تبدیل بھی ہو سکتی ہے اگر آئی پی پی نے کوئی اچھی کارکردگی دکھا دی اور صوبائی اسمبلی کی 20 سے 25 سیٹیں وہ خود لے گئے اور جہانگیر ترین جو اس بات میں مشہور ہیں، شہرت رکھتے ہیں کہ وہ آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ کوئی 10-15 آزاد امیدوار اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آئی پی پی اس پوزیشن میں ہو جائے گی کہ وہ پنجاب کی حکومت کے لیے جوڑ توڑ بھی کر سکے اور سودے بازی بھی کر سکے. یہ ہے وہ صورتحال جو الیکشن ہونے کے بعد دکھائی دیتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 8 تاریخ کو اللہ کرے کہ امن و امان سے الیکشن ہو جائیں اور ان کے نتائج کا اعلان ہو جائے جسے سارے قبول کر لیں. ادروائز تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ الیکشن کے نتائج کا اعلان ہو بھی گیا تو کچھ حلقے اس کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو، تحریک انصاف کو نہیں، دیگر پارٹیوں کو بھی لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں آیا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.